حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 سال پہلے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ثابت بن ضحاک ہجرت سے 5 سال پہلے جنگ بعث میں مارے گئے تھے۔ اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 برس تھی۔ آپ کی پرورش والدہ نوار بنت مالک نے کی۔ نبوت کے 12ویں سال 621 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا پہلا سفیر بنا کر یثرب بھیجا، تو ان کی کوششوں سے دیگر افراد کے ساتھ حضرت زید اور ان کی والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ شجرہ نسب، آپ کا شجرہ نسب یوں ہے: زید بن ثابت بن ضحاک بن زید بن لوزان بن عمر بن عبد بن عوف بن غنم بن مالک بن نجار۔ سیرت کی کتب میں آپ کی 3 کنیتیں ابو سعید، ابو خارجہ اور ابو عبد الرحمن تحریر ہیں۔ حضرت زید اپنے قوت حافظہ، علم و دانش، فضل و کمال، فہم و فراست، ذہانت و فطانت، شیریں کلامی اور عشق قرآنی کی بدولت چھوٹی عمر ہی میں بارگاہ رسالت کے مقربین خاص میں شمار ہونے لگے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قربت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات آپ ازراہ شفقت و محبت اپنا زانوائے مبارک ان کی ران پر رکھ دیتے۔ ایسے ہی ایک موقع پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زانوئے مبارک اتنا بھاری محسوس ہوا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں میری ران ہی نہ ٹوٹ جائے، لیکن وحی کے نزول کے بعد یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے زید، تم میرے لیے عبرانی یعنی یہود کی زبان سیکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تو جان بھی حاضر ہے۔ خوش ہوتے ہوئے جواب دیا: یا رسول اللہ، بہت جلد سیکھ لوں گا۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ، میں نے عبرانی پر عبور حاصل کر لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرماتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ضرورت ہوتی یہودیوں سے عبرانی میں خط و کتابت فرماتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سریانی، فارسی، رومی، قبطی اور حبشی زبانیں بھی سیکھیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نوجوان ترجمان تورات اور انجیل کے عالم بن گئے۔ کتابت وحی کے ساتھ غیر ملکی سلاطین اور سربراہان کے ساتھ خط و کتابت کے فرائض بھی حضرت زید ہی انجام دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد رسالت ہی میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ رحمت دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد خلیفۃ المسلمین کے انتخاب کے معاملے پر مختلف آراء سامنے آ رہی تھیں۔ اسی سلسلہ میں ثقیفہ بن سعدہ میں انصار مشاورت کے لیے جمع ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ملی تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر وہاں پہنچے تاکہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے حل کر لیا جائے۔ یہاں کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ انصار مہاجرین سے زیادہ ہیں، لہذا خلیفہ انصار میں سے ہونا چاہیے۔ ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز دی کہ 2 امیر مقرر کر لیے جائیں، یعنی انصار کا امیر الگ ہو اور مہاجرین کا الگ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ مدینہ کے انصار میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور علمی قابلیت کی بنا پر بڑا احترام تھا۔ کچھ انصار نے آپ کی رائے جاننا چاہی۔
آپ اٹھے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بڑے پرعزم اور پرجوش انداز میں مجمع سے مخاطب ہوئے، اے مدینے کے لوگوں، کیا تم بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر تھے اور خلیفۃ الرسول بننے کا حق بھی مہاجرین ہی کا ہے؟ جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار تھے، اسی طرح ہم مہاجر خلیفہ کے بھی انصار رہیں گے۔ اس ایمان افروز تقریر کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب انصار مدینہ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام انصار صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یوں یہ معاملہ انتہائی خوش اسلوبی سے حل ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا، لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شکست کا علم ہوا تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو فوج کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ مسلمہ کذاب کی سرکوبی کی اس مہم میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 13,000 مجاہدین کی فوج تھی، اور آپ ابھی یمامہ کے مرکزی دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ مسلمہ نے اپنے قبیلے ربیہ کے 40,000 جنگجوؤں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ ایک انتہائی خون ریز جنگ تھی جس میں مجاہدین کے ہاتھوں مسلمہ کذاب سمیت 17,000 سے زائد مرتدین مارے گئے، لیکن اس جنگ میں 1,000 سے زائد مسلمان بھی شہید ہوئے، جن میں 700 کے قریب حفاظ اور قراء شامل تھے۔ حفاظ اور قراء کا اتنی بڑی تعداد میں شہید ہونا انتہائی اہم معاملہ تھا۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفۃ الرسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کر لیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اہم اور حساس ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ شروع میں تو مجھے یہ کام کرنے میں تامل رہا، لیکن پھر اللہ کی رضا سے میں نے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر قرآن کریم کے تمام اجزاء جو مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے جمع کیے۔ یہ چمڑے کے ٹکڑوں، جانوروں کی چوڑی ہڈیوں، درختوں کے چھال وغیرہ پر لکھے ہوئے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام میں تقریباً 60 صحابہ کرام پر مشتمل ٹیم کی معاونت حاصل تھی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس نسخے کی 5 نقلیں بنوا کر مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، شام اور بصرہ میں رکھوائیں۔ قرآن کریم کے اس نسخوں کی نقول تیار کرنے کا کام بھی حضرت زید بن ثابت ہی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر نگرانی سر انجام پایا۔ خلیفہ راشدین کی نظر میں حضرت زید کا مقام و مرتبہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت زید بن ثابت کو منصب کتابت پر فائز رکھا اور انہیں اپنی مجلس شورا کا رکن بھی بنایا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں نہ صرف انہیں شعبہ کتابت کے امیر کے منصب پر بحال رکھا بلکہ مدینہ منورہ کا قاضی بھی مقرر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اہل مدینہ زید کے علم کے محتاج ہیں، کیونکہ جو شے زید کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ ایک موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں کسی کو قرآن اور فرائض کے بارے میں کچھ دریافت کرنا ہو تو وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کرے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے
انہیں سابقہ عہدوں پر بحال رکھا، بلکہ 31 ہجری میں انہیں بیت المال کا امیر بھی مقرر کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی مدینہ منورہ سے باہر جاتے تو اپنا جان نشین انہی کو مقرر کر دیتے۔ گو کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن اس کے باوجود سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن ثابت کے عزت و احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی علمی قابلیت کو سراہتے ہوئے فرمایا، میری امت میں علم فرائض یعنی علم میراث کے جاننے والے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کاتب وحی، عاشق رسول، منبع علم و فضل، قرآن کریم، تورات اور انجیل کے حافظ، کئی زبانوں کے ماہر، ترجمان رسول، چاروں خلفائے راشدین کے پیارے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ 45 ہجری میں 56 سال کی عمر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وفات کی خبر پر مدینہ منورہ سوگ میں ڈوب گیا، مسلمان غم سے نڈال تھے اور پورا شہر جنازے میں امڈ آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تدفین کے بعد غم زیادہ لہجے میں فرمایا، دیکھو لوگوں، علم کو جب جانا ہوتا ہے تو اس طرح جاتا ہے۔ آج علم کا بہت بڑا ذخیرہ مٹی تلے دفن ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انتقال کی خبر ملی تو ان کی زبان سے بے اختیار نکلا، افسوس کہ آج امت کا بہت بڑا عالم اپنے رب سے ملا۔ بارگاہ رسالت کے شاعر حضرت حسان بن ثابت نے اپنے غم کا اظہار اس شعر میں کیا، حسان اور اس کے بیٹے کے بعد ایسے اشعار کون پڑھ سکے گا، اور قرآن کا مطلب اور مفہوم زید کے بعد کون بیان کر سکے گا۔